چیف جسٹس نے وہ کیا جس کا اس نے اوتھ لیا تھا. کوئی غلط بات اس نے یہ کہا کہ ایسے ریومرز ہیں, ایسے باتیں ہو رہی ہیں کہ اس ملک میں ایمرجنسی لگائی جا رہی ہے. بھائی الٹرا کنسٹیٹیوشنل حالات نہیں ہیں, ہم وارن کرتے ہیں, یہ کوئی نہیں کرے گا. اور انہوں نے ہدایت کی ججوں کو کہ کوئی پی سی او کے تحت نہیں اٹھائے گا. ایگزیکٹو کو کہا کہ بابا الرٹ رہو, کوئی ایمرجنسی نہیں کرے گی. ابھی چیف جسٹس کی قاضی صاحب جوڈیشری کی افواج تو نہیں ہوتی, نہ ان کا کوئی لشکر ہوتا ہے کہ بندوق کے اٹھا کے راکٹ اٹھا کے ٹینک چل پڑے کہ جی فیصلہ آ گیا ہے. آئین شریف لوگوں کا معاہدہ ہوتا ہے. آئین کا آرٹیکل 190 کہتا ہے کہ سپیریئر جوڈیشری کی ہر فیصلے کی ایگزیکٹو اور عدلیہ will come to their aid, امپلیمنٹ کرے. 2 نومبر کو یہ فیصلہ ہوا ہے, کم سے کم اس کی 3 کاپیاں لوگوں کے پاس موجود ہیں. میں نے پوچھا نہیں ہے, کسی نے مجھے کہا کہ فیکس پہ اس فیصلے کی 3 کاپیاں ایک اعتزاز بھائی کے پاس چلی گئی تھی, 2 کسی اور کے پاس چلی گئی. جب چیف جسٹس نے فیصلہ کیا تو اٹ واز ٹو بی امپلیمنٹڈ. ایک خطرہ ہے, لوگ ڈر اس لیے رہے ہیں, یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے, خدا کرے غلط ہو. جوڈیشری کا آزادی ایک جمہوری پاکستان اٹامک ملک, اصل میں اس سے اسلامی دنیا کو بھی خطرہ ہے. اسلامی دنیا میں کہیں بھی جمہوریت نہیں ہے, اور یہ بدبخت اگر یہاں سے چل پڑا اور اسے چلنا ہے, وی مسٹ سپورٹ اٹ. اس لیے ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اب پاکستان جن حالات میں ہیں, قاضی بھائی بار بار میں یہ کہتا ہوں لوگ ناراض ہو جائیں گے, اس وقت پاکستان پہ بدترین 4 الزامات لگ رہے ہیں. ایک الزام اس پہ یہ ہے کہ پاکستان تمام دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے. دوسرا الزام یہ ہے کہ پاکستان اپنے ہمسائے ممالک میں مداخلت کار. تیسرا الزام یہ ہے کہ یہاں بس سب کچھ کوئی ہے ہی نہیں. بس بیلجیم میں جنرل صاحب نے جو تقریر کی کہ یہ جمہوریت کا بت جن تم لوگوں کے سر پہ چڑھ پڑا ہے, یورپ والوں, پاکستان والے جمہوریت نہیں سمجھتے. جنرل صاحب خدا کو مانے 18 فروری کو پاکستان کے لوگوں نے جس جمہوری شعور کا, جمہوریت کوئی ویسٹ کی نہیں ہے, یہ تو نیچرل ہے, یہ تو آپ کا کھانا پینا ہے, اس طرح ہی ہے. اب بات یہ ہے کہ ان الزامات کا کہ ہم نے ایٹم بم بیچا ہے, ہم یہ کر رہے ہیں, یہ 2 جرنیل 2 آدمی اس کا جواب نہیں دے سکتے. اس کا جواب 16 کروڑ عوام, 4 جو ہمارے اقوام ہیں, پشتون, بلوچ, سندھی, پنجابی, سرائکی, ان سب کی کوآپریشن سے بننے والی خارجہ اور داخلہ پالیسی پاکستان کو چلائے گی اور بچائے گی. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے, اور اگر اب بھی اتنی بڑی ورڈکٹ کے بعد خدا نخواستہ اگر کسی نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی, میں ڈرتا ہوں پاکستان میں یہ سکت نہیں ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھی لوگ فار گاڈ سے مہربانی کریں, کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ہم یعنی 16 کروڑ عوام نے فیصلہ دے دیا ہے, یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اس میں سب کی خیر ہے, ہماری خیر ہے, خطے کی خیر ہے, ملک کی خیر ہے, یار رہنے والے اقوام اور عوام. ایسی الیکشن جس پہ الزام ہے کہ پری ریگنگ بھی ہوئی, جی صاحب, ایسی الیکشن جس پہ الزام ہے کہ پری ریگنگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوئی, اس سلیکشن میں اس کے بعد بھی عوام نے ایسا مینڈیٹ دیا. میرے خیال میں مجھے شک نہیں پڑتا, بہت فری فیئر الیکشن ہوتی تو اور بھی خطرناک. مجھے شک پڑتا ہے قاضی بھائی, مجھے شک, بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیسے شفاف انتخابات ہم نے کرائے. مجھے شک ہے یہ کم سے کم جو گورنمنٹ ان پاور تھی اس نے نہیں کرائے. مجھے شک ہے کسی نے رات کے اندھیرے میں ٹیلی فون اٹھایا, ہیلو مسٹر سو اینڈ سو, نتھنگ ڈوئنگ. جس آدمی نے یہ ڈیوٹی کی ہے اس کی لوگ وہاں پہنچے. بی بی کو خدا جنت نصیب کرے, بی بی تو ابھی ہم کیا کہیں. ایک بات ہے, اس خاتون کو آرٹ آتا تھا. ویسٹ میں جہاں پہ مشرف صاحب کے بارے میں اتنی بڑی عزت تھی, وہاں ایک ہی اس کے خلاف بولتا تھا اور ویسٹ سنتا تھا. وہ تھی بینظیر بھٹو, اس کی سزا بھی آئی, اس کی جہاں پہ بڑا اس کا فال آؤٹ بھی ہوا, اس کا پولیٹیکل بھی تھی, تعلیم یافتہ بھی تھی, سمجھتی بھی تھی. لیکن پاکستان کے عوام نے بھی جاوید قاضی بھائی بہت بڑے شعور کا, یعنی یہاں تو پیپلز پارٹی کو تو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی بی بی کی شہادت کی وجہ سے ان کو ووٹ ملے. میں ایگری نہیں کرتا ہے, وہ عنصر ہے, لیکن پیپلز پارٹی عوام کی پارٹی ہے, ان کی سیاست جمہوریت ہے. نواز شریف کو ووٹ کیوں ملے؟ نواز شریف کو اس لیے ووٹ ملے کہ نواز شریف نے اوپنلی وہ ایجنڈا لیا جو ہم نے لندن میں طے کیا تھا. ہمارا یہ اختلاف تھا, وہ الیکشن میں گئے, ہم نہیں گئے.
مجھے ووٹ دو. تیرے وعدے پہ جی ہم تو یہ جان جھوٹ جانا آپ کا تو آپ کے ساتھ وعدہ اقرار کر کے وہ تو الیکشن پہ چلے گئے یا کوئی آپ کے اندر میں کوئی مل بیٹھ کے کوئی اس طرح کی اسٹریٹجی تھی کہ آپ جائیں الیکشن ایسی میں؟ کوئی بات نہیں. مطلب ٹھیک ہے انہوں نے یہ بہتر سمجھا. ہم ایمانداری سے ہم آج بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اچھا کیا. ہماری دلیل یہ تھی کہ بھائی ایک ایسے ملک میں جہاں مستقل مارشلائی نظام ہو, جہاں کا چیف جسٹس جیل میں ہو, جہاں کے جوڈیشری کے ججوں کو پی سی او کے تحت حلف اٹھانے کے نتیجے میں نوکریوں سے فارغ کر, وہاں کے الیکشن میں حصہ لینا یعنی ان کو لیجیٹیمیسی دینے کے برابر ہے. آئے پہلے یہ لڑائی لڑتے ہیں جن کا ہم نے وعدہ کیا لندن میں کہ امرت کو ہٹانا ہے, ایک اچھی انٹریم گورنمنٹ بنانی ہے, ایک اچھا الیکشن کمیشن بنانا ہے, پھر الیکشن کرنے ہیں. خدا کرے اور لگتا یوں ہے کہ ہم سب انشاءاللہ وہ ایک بات ہے, قاضی حسین کے ساتھ اچکزئی صاحب محمود خان بیٹھے ہیں, محمود خان صاحب اچکزئی صاحب قاضی حسین صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں, کدھر نارتھ پول کدھر ساؤتھ پول, اور آپس میں بیٹھے. یہ حالات نے یہ یہاں تک بھی مطلب میں بات بتا دوں آپ کو, میں نے ہزاروں لوگوں کے مجمع میں یہ کہا ہے کہ قاضی صاحب میرے چاچا ہیں. قاضیوں سے ڈرا کریں نہیں قاضی, آپ قاضی ہیں وہ بھی قاضی ہیں. ان اختلافات اصولوں پہ ہوتے ہیں, اختلافات مطالب پہ ہوتے ہیں. قاضی صاحب کا میں گواہ ہوں, ہزاروں لوگ گواہ ہیں. قاضی صاحب نے ہزاروں لوگوں کے سامنے کہا ہے کہ ہم ایک جمہوری, فلاحی, اسلامی پاکستان کی تشکیل چاہتے ہیں. اگر قاضی صاحب یا کوئی بھی اور آدمی اس قسم کی بات کرے, کیوں بات ہو سکتی ہے, کیوں اختلاف بہت میرٹ کی بات ہے, بہت جسٹ فیئرنس کی دیر واضح انہوں نے یہ کہا. جمہور کہتا ہے کہ اسلامی حکومت آنی چاہیے, جمہور کہتا ہے کہ یہاں پہ شریعہ آنا چاہیے, آنا چاہیے. بسم اللہ. جمہور کہتا ہے نہیں آنا چاہیے, تو پھر یہ جو گولی لے کے بندوق لے کے کرسٹوں کا دکان بند, فلاں لڑکیوں کا اسکول بند, اور یہ بھی سارے قاضی صاحب کے ہی چاہنے والے کہیں نہ کہیں بڑے آربٹ میں بنتے ہیں. تو قاضی صاحب اس فکر کے تو نہیں ہیں. یہ لال مسجد والے بھی تو قاضی صاحب کے کہیں نہ کہیں. البتہ ایک شکایت ہماری اکثر ہوتی ہے ہمارے بزرگان دین سے, اس قاضی صاحب سے نہیں باقی دوستوں سے, کہ بھائی اسلام تو اسلام ہے, اسلام تو سب ایک ہے. ادھر ہو مراکش میں ہو, افغانستان میں ہو, فلانا میں ہو, فلانا میں ہو. تھوڑی سا جو میرا ذاتی طور پہ گلہ ہوا کرتا تھا, کبھی کبھی میں ذکر خیر کرتا تھا اپنی جمعیت علماء اسلام کے بھائیوں سے, کہ خدا کو مانا, آخر خدا کے سامنے کیا جواب دو گے؟ پاکستان میں جو اسلامی ملک ہے, ہم بھی مسلمان, آپ بھی مسلمان, آپ یہاں شرعی نظام لانا چاہتے ہیں, بسم اللہ. آپ یہاں تو کسی بھی وقت بندوق نہیں اٹھاتے. ماشاء اللہ ہو غیر آئینی حکومت ہو, غلط کاری کی حکومت ہو, کرپٹ حکومت ہو, ناروا حکومت ہو, ناجائز حکومت ہو, آپ نے کبھی بندوق اٹھانے کی بات نہیں کی. آپ الیکشن لڑتے ہیں, آپ وزیر بھی بنتے ہیں, ممکن ہے آپ وزیر اعظم بھی بن جائیں, ممکن ہے آپ صدر بھی بن جائیں. تو خدا رہا یار افغانستان میں بھی آپ کو بھائی رہتے ہیں, مسلمان بھی ہیں اور پشتون بھی ہیں, ان کے بھی کان میں کہہ دو کہ یار الیکشن میں حصہ لو. فرض کریں افغانستان کے لوگ طالبان ملا محمد عمر کو اپنا صدر بنانا چاہتے ہیں, بسم اللہ بن جائے, گناہ نہیں, پابندی نہیں. یعنی یہ میں نے کہا کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ آپ وہاں تو جنگ سپورٹ کرتے ہیں, بربادی سپورٹ کرتے ہیں, قتل و قتال سپورٹ کرتے ہیں, اور یہاں آپ آرام سے ہر ایک کے ساتھ گزارا کرتے ہیں. میں نے کہا کبھی خدا پوچھے گا آپ سے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اسلام تو ایک ہے. یہ تصور ہم نے اپنانا ہوگا, اور مجھے یقین ہے کہ قاضی صاحب اور بہت سارے اکابرین دین اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم نے جمہوری انداز میں سیاست کرنی ہے. اپنے جو ہمارے آدرش ہیں, ہماری جو آئیڈیلز ہیں, ان کے لیے کلاشنکوف نہیں چلے, کلاشنکوف وہ چلاتے ہیں. اب انشاءاللہ اب ان کو بھی آپ رائے نہیں, ہم سب اس طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ, ہم سب اس طرف بڑھ رہے ہیں جمہور کی طرف. وہ ووٹ دیتا ہے کہ یہ کل میرا وہ جو ہے تھانے سے مجھے آزاد کروائے گا اور میرا پٹواری کا کام کروائے گا. یہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کے لوگ کیا ایسے ہیں کہ آپ کو ہر بار بھیج دیتے ہیں اسمبلی میں, اور ہر بار آپ جا کے وہاں پہ جو ہے وہ کوئی کام بھی نہیں کرتے ان کا, اور وہاں پہ جا کے اینٹی حکومت باتیں کرتے رہتے ہیں؟ اتنی کمٹمنٹ کیوں ہے آپ کے ساتھ, اتنی محبت کیوں ہے؟ سندھی مانو بھی ایسا نہیں کرتا کہ وہ ووٹ دے رہا ہے تانے کو. ارے ہر لوگوں کا ایک مزاج ہے. سائیں ذوالفقار علی بھٹو سے اختلاف ہو سکتا ہے, میری ذاتی رائے ہے, ہماری پارٹی کی رائے ہے,
لیکن ذوالفقار علی بھٹو ایک سندھی تھا، اور جس انداز میں ان کا قتل ہوا، جس انداز میں، جس طریقے سے ان کی پانسی ہوئی، میرے خیال میں وہ سندھی مانو نہیں بولتا. یہ پارٹیز کا لیڈر جو بھی تھا ہمارا سندھی تھا، ہمارا سندھ کا رہنے والا تھا. کیوں اس انداز میں آپ نے اسے مارا جبکہ 3 ججوں نے انکار کیا، 3 یونٹ سے انکار کیا؟ بھٹو نے سندھی لوگوں کو وڈیرا شاہی سے آزاد کیا. بالکل. اس نے ووٹ کا وہ حق دیا ہے اس کو، وہ ایسا ووٹ پہ. تو آپ یہ نہ کہیں کہ وہ تانے کو لیکن ووٹ پھر بھی وہ کہیں نہ دیتا، کہیں تانے کو دیکھتا ووٹ ہے دیتا ہے، کہ کچہری کو پیپلز دیتا ہے. پارٹی میں فلاں آدمی بیٹھے گا ادھر. یہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کو تو بالکل انتا ٹھپا ہے جی، یہ آپ لے جائیں. نہ سائیں عوام